بس بندوں سے پیار میں ہے. خوش آمدید ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں عشق رمضان کی سحر نشریات کے ساتھ جو آپ ٹی وی 1 سے دیکھ رہے ہیں براہ راست. اور مزیدار سحری بھی چل رہی ہے, عالم ٹائم کا سیگمنٹ بھی ساتھ ساتھ چل رہا ہے, حلوہ بھی پک رہا ہے اور پک چکا ہے, بلکہ میں شبیر ابو طالب چکھ چکا ہے اور اب پوری جو ہے نا وہ بننا کراچی اس کے مضافات میں پوری بننے کا وقت ہوا چاہتا ہے, تو پوری بھی بنے گی انشاءاللہ تعالیٰ. اچھا, آج میں نے انٹرو میں ذکر کیا تھا جہیز یا جہیز کی لعنت یا جہیز کی رسومات یا رسم جو بھی کہہ لیں, اس پر بھی بات ہونی چاہیے کہ اس کو لعنت کہنا چاہیے یا نہیں. مفتی شاہد صاحب ذرا اس کا احاطہ کریں. یہ رسم ہے, اس سے برا سمجھنا چاہیے, اعتدال میں ہو تو ٹھیک ہے, فوائد ہیں اس کے, نقصانات ہیں, ڈیمانڈ کرنا کیسا ہے, پریشانیاں جو ہوتی ہیں اس کے متعلق کیا کہیں گے, پھر جب ہم سحری میں بیٹھیں گے تو مزید اس پہ گفتگو کریں گے. ابتدائی اگر اس کا ہو جائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت اہم موضوع ہے اور بہت دکھتا ہوا موضوع ہے. اگر میں یوں کہوں کہ غربا جو والدین ہیں ان میں ایک بہت بڑی تعداد والدین کی ایسی ہے کہ جو روزانہ جیتے اور روزانہ مرتے ہیں, اس وجہ سے کہ ہمارا معاشرہ من حیث القوم لالچی معاشرہ ہو چکا ہے. اور اس میں ایک بہت بڑی تعداد ہماری ان بہنوں کی ہے کہ جن کی شادی صرف اس بنا پر نہیں ہو پا رہی کہ ان کے والدین غریب ہیں اور مطالبے پر جہیز نہیں دے سکتے. اس میں شبیر بھائی بنیادی جو بات ہے وہ یہ ہے کہ اسلام نے نکاح کو آسان رکھا. صحیح. اور آسان اسی لیے رکھا کہ جب نکاح آسان ہوگا تو اسے کرنا عام ہوگا. جب نکاح کو عمومی طور پر کیا جائے گا تو جو فسادات نکاح نہ ہونے کی وجہ سے ہیں وہ خود بخود ختم ہونا شروع ہو جائیں گے. اب ایک لمحے کے لیے آپ تصور کیجئے کہ ہمارے دیار میں, ہمارے شہروں میں جو رسم جہیز پائی جاتی ہے اس نے لوگوں کے لیے کتنی مشکلات بیدار کی ہیں. یعنی اے سے لے کر زیڈ تک ہر چیز لڑکی والوں کے ذمہ ڈال دی جاتی ہے کہ آپ نے یہ بنا کر دینی ہے. اور المیہ یہ ہے کہ جو لوگ اس کو سپورٹ نہیں کرتے وہ بھی اس لیے مجبوراً بنا کے دیتے ہیں کہ کل جب بچی جائے گی اور اگر کچھ نہ دیا ہوگا تو تانے ملیں گے کہ تم لے کر کیا آئی تھی ماں باپ کے گھر سے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ من حیث القوم ہم سب کو اس رسم کا خاتمہ کرنا چاہیے. اس کو لعنت کہنا چاہیے. اور لعنت بئی معنی کہ اس کی وجہ سے فساد آ رہا ہے. لعنت کا مطلب اللہ کی رحمت سے دوری ہے. تو آپ دیکھیے نا کہ کس طرح ہماری غریب بچیاں روزانہ جیتی ہیں, روزانہ مرتی ہیں. اور کئی ایسے افراد ہیں کہ جن کی وجہ سے جن کی طرف سے باقاعدہ ڈیمانڈ کی جاتی ہے کہ میں نے شادی ہی وہاں پہ کرنی ہے جہاں سے اچھی خاصی جو ہے وہ جہیز کی مد میں اشیاء موصول ہوں. اور یہاں پر ایک اور بات میں عرض کر دوں کہ اس میں عوام تو عوام بلکہ خواص بھی مبتلا ہیں. یعنی بہت زیادہ جو خواص لوگ ہیں وہ بھی آپ دیکھ لیں جو کہ معاشرے کا ماحول ایسا بن چکا ہے کہ بجز اس کے چارہ نہیں ہے. تو اس پر ہم سب کو عملی طور پر اقدام کرنا چاہیے. کسی کا غریب ہونا عیب نہیں ہے. عربوں کا ایک بڑا مشہور محاورہ ہے کہ لیس العیب لمن کانا غریبا انما العیب لمن کانا بخیلا. کسی کا غریب ہونا عیب نہیں ہے, بخیل ہونا عیب ہے. تو انسان اگر بالفرض کوئی غریب گھرانے سے بچی تعلق اچھا پھر اسی وجہ سے کئی جگہوں پہ رشتے نہیں ہوتے. وہ رشتہ اس لیے نہیں کرتے کہ بچی لے کر کیا آئے گی. تو یہ جو سوچ ہے یہ اپنے آپ کو شرف انسانیت سے گھرانا ہے, اپنے معاشرے کو برباد کرنا ہے. بندے کو اس طرح مٹیریلسٹک نہیں ہونا چاہیے کہ وہ اشیاء پر چیزوں کی بنیاد رکھے. اللہ نہ کرے کسی یعنی اچھے خاصے کھاتے پیتے شخص پر غربت کے دن آ جائیں تو وہ کیا کرے گا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ من حیث القوم یہ بہت بڑا وبال ہے, بہت بڑا عذاب ہے ہماری قوم کے لیے. اور ہم سب کو مل کر, اور اس میں ریاست کی بہت بڑی ذمہ داری بنتی ہے. یعنی ریاست آج بڑی باتیں کر رہی ہوتی ہے کہ ہم نے تبدیلی لانی ہے, ہم نے یہ کرنا ہے, ہم نے وہ کرنا ہے. ایک لمحے میں تصور کریں کہ پاکستان میں 70% بچیاں اس لیے ان کی شادی نہیں ہو پا رہی کہ جہیز ایک لعنت کے طور پر موجود ہے. 70% والدین اس لیے پریشان ہیں کہ وہ اپنے بچوں کو جو ہے وہ جہیز کما حقوق نہیں دے سکتے. تو ریاست بھی ان چیزوں کو آہستہ آہستہ ختم کروائے تاکہ ہمارے معاشرے میں نکاح عام ہو اور نکاح نہ ہونے کی وجہ سے جو فسادات ہو رہے ہیں ان فسادات کو کم اور ختم کرنے کے اندر فائدہ مند ثابت ہو سکے. کیا بات ہے جی. چلیں جی, پوری کو مکہ دکھا رہے ہیں آپ, آٹے کو ذرا کر کے دکھائیں. یہ دیکھیں ذرا. اچھا اس کی کیا وجہ ہے, یہ یوں ہی اس کا دماغ درست ہوتا ہے کیا؟ ایسی دماغ درست ہوتا تو گندتا صحیح. دیکھیں
دیکھیں ذرا دیکھیں خواتین بھی دیکھ لیں ایسے ہوتا ہے کام. اور ریسیپی بھی بتائیں اس کی. سفید آٹا لیا ہے ہم نے, نمک, گھی, پانی, یہ چاروں چیزیں ڈال کر اس کو ہم نے مکیاں مارنا شروع کر دی. اچھا اب مجھے صحیح سے بتائیں, اس میں شیرہ تو نہیں ہے نا؟ اب واقعی تیل ہے اور آپ ذرا بچ کے رہیے گا. تیل دیکھیں اور تیل کی دھار دیکھیں. دھار دیکھ. اچھا جی شاہ صاحب, نماز میں قیام جو ہم کرتے ہیں مفتی صاحب, اس کے کچھ سائنسی انکشافات ہوئے ہیں. اسی طرح سے جو رکوع کرتے ہیں اس کے بھی سائنسی انکشافات ہوئے. ڈاکٹر صاحب آپ کی بھی خدمت. اور سجدہ کرتے ہیں اس کے بھی سائنسی انکشافات ہوئے. مختصر کہ جب قیام کی حالت میں نمازی یعنی قیام کی پوزیشن میں ہوتا ہے, اگر روزانہ 45 منٹ ایسی حالت میں کھڑا رہے تو سائنس یہ کہتی ہے کہ دماغ اور اعصاب میں زبردست قوت کا انکشاف ہوتا ہے. سبحان اللہ. اور مزید یہ کہ قیام کی حالت میں رہنے سے قوت فیصلہ اور قوت مدافعت میں بھی اضافہ ہوتا ہے. رکوع سے متعلق ماہرین نے اپنی ایک میڈیکل ریسرچ میں لکھا ہے کہ رکوع کرنے سے کمر کے درد کے مریض یا ایسے مریض جن کے حرام مغز میں ورم ہو گیا ہے یا وہ بہت جلد شفایاب ہو جاتے ہیں. اور رکوع سے دماغ اور آنکھوں کی طرف خون کا بہاؤ جب آتا ہے تو نظر کی طاقت میں بھی اضافہ ہوتا ہے. یہ نماز کے سائنسی انکشافات ہیں. ہاں شرط یہ ہے کہ رکوع صحیح طریقے سے کیا جائے. اب یہاں پر چونکہ تیل بھی ہے تو میں بتا نہیں سکتا جیسے آپ علماء کرام نے سکھایا. بعض لوگ یوں کر کے رکوع کر لیتے ہیں تو اس سے کچھ بھی نہیں ہونا. جیسے علماء کرام نے شریعت نے ہمیں رکوع کرنے کا طریقہ سکھایا ہے, جس میں کمر کو کیسا ہونا چاہیے, ہاتھ کس طرح سے گھٹنوں کے ساتھ, یہ سارا آپ جب سسٹم کریں گے تو انشاءاللہ تعالی دماغ اور آنکھوں میں جو ہے وہ انشاءاللہ قوت میں اضافہ ہوگا. نماز میں سجدہ, اس سے متعلق یہ کہا گیا ہے کہ ویسے بھی نمازی جب اپنی جبی بارگاہ بے نیاز میں جھکاتا ہے تو اس کا جو کیف و سرور ہے وہ تو اپنی جگہ پر ہے, لیکن اس کے بارے میں یہ کہا گیا کہ سجدہ جو ہے وہ نمازی کا خون جو ہے نا اس کے دماغ کی شریانوں کی طرف زیادہ کر دیتا ہے. اور اس سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ خون جو ہے نا وہ دماغ کی طرف نہیں جاتا, اس لیے. اور یہ والی جو خاصیت یا خوبی ہے یہ سجدے کی حالت سے ہی ممکن ہے کہ اسے روکا جائے. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم جو عبادت کر رہے ہیں یہ محض عبادت ہے. عبادت کا ہونا بھی بہت بڑی بات ہے, لیکن ساتھ ساتھ سائنس بھی یہ کہہ رہی ہے کہ مسلمانوں کی عبادات کے سائنسی اور صحت کے اعتبار سے بھی کتنے فوائد ہیں. تو حلوہ پوری کے پتہ نہیں صحت کے حساب سے کوئی فائدے ہیں یا نہیں ہیں. بالکل فوائد. یہ ڈائٹنگ کے لیے اچھا ہے یا فائٹنگ کے لیے اچھا ہے؟ یہ آپ کو انرجی دے گی. آپ کا جو آج کا روزہ ہے 1 سال کی پریکٹس تھی, 1 سال کا گیپ آ گیا, تو پہلا روزہ اس لیے بھرپور سحری ہونی چاہیے. کوئی ڈائٹنگ نہیں ہے, ڈائٹنگ رکھے سائڈ میں. اور آپ یہ دیکھ لیجئے کہ ہر علمی بات کے بعد آپ کی حلوہ پوری کتنی اہم ہے کہ اس کا ذکر خیر ضروری ہے. بالکل ہر بات ضروری ہے, بڑی خیر والی چیز ہے. چلیں ڈاکٹر صاحب کیا کہیں گے آپ جہیز کے حوالے سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. شاہد صاحب نے بہت عمدہ جائزہ لیا ہے, اور حقیقت بھی یہی ہے کہ ہمارا معاشرہ اخلاقی طور پر دینی اعتبار سے زوال پذیر ہی نہیں بلکہ پستی میں جا گرتا چلا جا رہا ہے, عطا گہرائیوں میں. اور جو نکاح ایک سادہ سا ایک شرعی عمل ہے اس کو ہم نے اتنا پیچیدہ اور مشکل بنا دیا ہے, کنڈیشنز ڈال کے. اور رسومات ہندوستان سے جو لوگ یہاں آئے, ہندوؤں کا جو معاشرہ ہے وہاں کی تہذیب کا جو رنگ ہے ہم نے اپنے معاشرے میں اپنی تہذیب میں اس رنگ کو رنگ سے بھر دیا ہے. مہندی کی رسم ہو یا جہیز کی رسم ہو, یہ سب چیزیں دکھاوا ہے, سوائے دکھاوے کے اور کچھ نہیں ہے. ورنہ تو یہ ہے شریعت کا حکم تو یہ ہے مسجد میں لے جائیے, وہاں نکاح پڑھا دیجئے, اور 10-12 آدمی گھر کے جو قریب ترین ہیں انہیں ایک وقت کا کھانا کھلا دیجئے. اور ولیمہ بھی یہی انداز ہے. اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی رخصتی پر آپ کا اسوہ ہمارے سامنے ہے. اگر جہیز کا مسئلہ ہوتا تو آپ مولائے کائنات ہیں, اور آپ کے پاس کسی چیز کی کمی تو تھی نہیں, بھر دیتے گھر کو. لیکن ایسا نہ کر کے ہمیں پیغام دیا ہے, بتا دیا ہے کہ بچیوں کو رخصت کرو اللہ کی محبت میں, شریعت کے مطابق, اور تاکہ غریب سے غریب آدمی بھی اپنے بچیوں کو اسی طرح رخصت کر سکیں. اور حقیقت میں ایسے بہت سے لوگوں کو جانتا ہوں, کئی لوگ تو ایسے ہیں کہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے اس غم کو لیے ہوئے, ان کی 4-5 بیٹیاں تھیں اور وہ شادی نہیں کر پائے اسی جہیز کے چکر میں.
تو وہ غم لیے ہوئے ہارٹ اٹیک ہو کر دنیا سے چلے گئے. یعنی اتنا مذموم یہ جہیز کی رسم ہے. خدا را اس سے جان چھڑانا چاہیے. اور یہ ایسا نہیں ہوگا ہم رسم کہہ دیتے, گورنمنٹ قانون بھی پاس کر دے نا. عمل درآمد کس طرح کرتے لوگ دیکھیے, فرنیچر کی دکان میں جاتے ہیں, بھائی یہاں پیسے دے دیتے ہیں, بھائی یہیں سے اپنا ٹرک لا کر جو ہے اپنا اٹھا لینا. خدا کا واسطہ ہے جہیز, یہ اس طرح کرنے سے قانون لعنت ختم نہیں ہوگی, بلکہ دل سے اندر سے تبدیلی ہونی چاہیے. کہہ دیا تبدیل کریں ذہن کو, اور اگر اس میں ہمارے نوجوان لڑکے اور لڑکیاں سٹینڈ لے لیں تو معاشرہ تبدیل ہو جائے گا. یہ پرانی ایک رسم ہے. جی پکوان ہاؤس جاتے ہیں اور لڑکے والوں کہتے ہیں کہ یہاں سے کھانا جتنا چاہیے لے جاؤ گھر پر, اور وہاں کھلاؤ سب کو. چلیں جی, اب گورنمنٹ بھی کیا کرے, قانون تو اپنی جگہ پر ہے, عمل تو ہم نے کرنا ہے نا. ہم کیا ہیں, ہم کیا کر رہے ہیں, یہ ہمیں دیکھنا ہے. چلیں جی, ایک مچھلی یہاں پر دیکھیے ذرا, مچھلی دکھائیے. یہ اچھل کے باہر آ گئی تھی, دکھائیے ذرا کون سی والی تھی. یہ تھی میرے خیال. ہاں اس میں آیا تھا, حضرت اچھل کے باہر آ گئے دوران ٹرانسمیشن. اب یہ کس کا جلال تھا یہ تو مجھے نہیں پتا, لیکن حلوہ پوری کھانے کے لیے بےتاب ہو گئی تھی. چلتے ہیں بریک کی جانب. بریک کے بعد جب واپس لوٹیں گے, پیڑے تیار ہو گئے ہیں, دیکھیں یہ پوری میں کیسے تبدیل ہوتے ہیں مختصر سے وقفے کے بعد. إذا مست أيادي الله الله وكف المصطفى كالورد نادي الله الله وعطره يبقى إذا مست أيادي.